السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ اس سے پہلے ہم نے فرائض و واجبات جو شروع کی تھی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا، یہ باتیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے والا کتنی تکبیر کہے۔ اب امام رکوع میں چلا گیا، اب مقتدی امام کے پیچھے پہنچے تو وہ کیا کرے؟ سوالیہ ہے کہ پہلے سوال ہے پھر جواب ہے، تو ہم آپ کو سوال پڑھ کے سناتے ہیں پھر اس کے بعد جواب بتائیں گے۔ سوال: اگر امام رکوع میں چلا گیا، دوسرا مقتدی نماز میں شریک ہونے کے لیے صف میں کھڑا ہوا لیکن ابھی شریک نہیں ہوا، تو اب وہ پہلے نیت کرے گا اور تکبیر کہے گا، اس کے بعد دوبارہ رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہنی پڑے گی، یا اس نیت والی تکبیر سے رکوع میں چلا جائے گا اور نیت باندھنے کے بعد کچھ وقفہ کے بعد رکوع میں جائے گا، یا فوراً؟ جو بھی درست ہو جواب سے نوازیں۔ دیکھیے، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے پہنچے اور امام رکوع میں ہے، اب وہ مقتدی پہلے تکبیر جو کہے، تکبیر تحریمہ یعنی اول تکبیر کہے، پھر اس کے بعد پہلے نیت کرے، پھر تکبیر کہے، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے پھر تکبیر کہے، دونوں تکبیر کہنی پڑے گی یا ایک ہی تکبیر میں رکوع میں چلا جائے؟ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم آپ کو بتائیں گے۔ الجواب باللہ التوفیق۔ جو شخص امام کو حالت رکوع میں پائے، کوئی شخص آئے امام رکوع میں ہے، اب اس وقت آئے تو کیا کرے؟ اس کا جواب سنیے۔ جو شخص امام کو حالت رکوع میں پائے، وہ اگر ایک تکبیر قیام کی حالت میں کہہ کر بھی رکوع میں چلا جائے تو درست ہے، اس کے لیے 2 تکبیر کہنا ضروری نہیں۔ بحوالہ تحتوی علی المراقی 456، صفحہ نمبر 456، تو یہ اس میں سے لیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو اپنے حساب سے سمجھاتے ہیں۔ اگر ایک شخص آئے، امام کے پیچھے پہنچ جائے، امام رکوع میں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نیت باندھیں اور اتنی دیر قیام میں کھڑے رہیں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، پھر اس کے بعد فوراً رکوع میں چلے جائیں۔ یعنی 2 تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں، نیت باندھنے کے لیے ایک تکبیر، پھر رکوع میں جانے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت باندھ لیں، نیت باندھنے کے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک، ثنا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر قیام میں رہیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ تو قیام کرنا فرض ہے، قیام کرنا آپ کو ضرور قیام کرنا پڑے گا، یعنی کھڑا ہونا پڑے گا اتنی دیر، یعنی دیر کی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں لگے، اتنی دیر آپ کھڑے رہیں، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائیں۔ اور اگر امام رکوع سے اٹھنے لگ جائے، آپ رکوع میں نہیں جا پائے، تو آپ کی وہ رکعت چلی گئی۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رکوع میں جب امام ہوتا ہے اور وہ پہنچتے ہیں، تب تک امام رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رکوع پورا کرتے ہیں، رکوع کو پورا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اور جب تک امام سجدے میں جا چکا ہوتا ہے، وہ رکوع کر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رکعت مکمل ہو گئی۔ امام کو رکوع سے اٹھ جانے کے بعد آپ کی رکعت چلی گئی، وہ رکعت آپ کو دہرانی پڑے گی۔ تو بہت سے لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ ایسا نہ کریں۔ امام کے رکوع میں ہونے تک آپ پہنچ گئے، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے، تو آپ کی رکعت باقی ہے، ورنہ اگر امام رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ رکعت آپ کی چلی جاتی ہے، تو وہ رکعت آپ کو پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا سوال ہے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ سوال: بعض حضرات نوافل بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور بعض کھڑے ہو کر۔ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیٹھ کر نوافل پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نفل نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر سنت سمجھتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب ملنا چاہیے، کیونکہ اعمال میں تو نیت کا اعتبار ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
نیت باندھنے کے بعد نفل جو ہے بیٹھ کر کے پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھی ہے۔ یہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب بیٹھ کر کے جو ہے نفل پڑھی ہے تو پھر ثواب آدھا کیوں؟ اور دوسری بات، اگر کوئی شخص بیٹھ کر سنت سمجھتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب ملنا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی نے بیٹھ کر کے پڑھی تو بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے تو اس کو سنت کا ثواب ملنا چاہیے، کیونکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو کیونکہ اعمال میں تو نیت کا ہی اعتبار ہے، تو اس کا جواب ہے بلا عذر نوافل بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پڑھنے کے باوجود ثواب مکمل ملتا تھا۔ اس لیے اس معاملے میں افضل یہی ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو وہ کھڑے ہو کر کے ہی نفل نماز ادا کرے۔ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ اللہ کے نبی اگر بیٹھ کر کے پڑھتے تھے تو ان کو اس کا ثواب پورا ملتا تھا، لیکن اگر آپ کے پاس عذر نہیں ہے، آپ جو ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ کے پاس تکلیف یعنی پیروں میں تکلیف نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، ان کو ان کا پورا ثواب ملتا تھا، لیکن آپ بلا عذر بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں، یہ اس کا جواب ہے۔ اب یہ جو ہے حوالہ مسلم شریف سے جلد نمبر 253 سے لیا گیا ہے، نسائی میں بھی ہے، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، سب میں سے جو ہے یہ حوالہ ہے۔ تو دو مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوشش یہ ہو کہ جو بھی ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عمل جو ہے انسان کو بہت زیادہ علم ہو جائے لیکن اگر عمل نہ ہو تو پھر وہ علم بیکار ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے علم نافع مانگا کرو، کہ وہ علم جو نفع دے، ایسا علم جو ہے نفع دے، اور وہ علم نہ ہو کہ جو نفع بخش نہ ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور آل کا بھی بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس ویڈیو کو پھیلانے میں ہمارے بھی مددگار بنیے، نیکی میں حصہ لیجئے۔ جتنا آپ شیئر کریں گے، جتنے لوگ سنیں گے وہ عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔